الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم نحشر من کل امت فوجا ویوم اور جس دن نحشر ہم اکٹھی کریں گے من کل امت ہر امت میں سے فوجن ایک جماعت ممن ان لوگوں کی جو یکذبو جھٹلاتے تھے بآیاتنا ہماری آیات کو فہم پھر ان کی یوزعون قسمیں بنائی جائیں گی۔ اگر تو یہ یوزعون وضع یضع سے ہو تو اس کا معنی ہوگا روکے جائیں گے، اور اگر یہ باب فعال سے ہو تو اس کا معنی ہوگا الگ الگ تقسیم کیے جائیں گے۔ یعنی ہر امت میں سے اللہ کی جو آیات جھٹلانے والے لوگ ہوں گے ان کے گروہ کو جمع کیا جائے گا، پھر جو لوگ آگے ہوں گے ان کو روک لیا جائے گا، تاکہ پیچھے والے لوگ ان سے آ کر مل جائیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی الگ الگ قسمیں بنا دی جائیں گی، جیسا کہ قاتلوں کی الگ، زانیوں کی الگ، ڈاکوؤں کی الگ، دیگر گناہوں کی اسی طرح الگ الگ جتھا بنا دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ وہ آ جائیں گے، قال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکذبتم کیا تم نے جھٹلا دیا بآیاتی میری آیات کو، ولم تحیطوا حالانکہ تم نے پورا حاصل نہیں کیا تھا، بہا ان کا علما علم، اما یا کیا تھا ذا جو کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے، ووقع القول اور واقع ہو جائے گی ان پر بات، بما ظلموا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم پھر وہ لا ینطقون نہیں بولیں گے۔ یہاں پر یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یعنی محشر کا منظر یہاں پر رب العالمین نے ذکر کیا قیامت کا، کہ ہم ہر امت میں سے ایک جماعت بنا لیں گے، ایک گروہ بنا لیں گے، جتھا بنا لیں گے، اور وہ جتھے جماعتیں گناہوں کے اعتبار سے ہر ایک کی الگ الگ جماعتیں بنا لی جائیں گی۔ اور کیوں بنائیں گے ہم؟ ممن یکذب بآیاتنا جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر درجات کے اندر فرق ہوگا، تو درجات کے اندر فرق کے لحاظ سے ان کی جماعتیں باقاعدہ بنا دی جائیں گی۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا عدل اور انصاف بھی یہاں پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا انصاف کریں گے، عدل کریں گے کہ ہر ایک جماعت کو الگ الگ اللہ رب العالمین کر دیں گے جو گناہوں والے ہوں گے۔ حتیٰ اذا جاؤ جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، حاضر ہوں گے، تو رب العالمین ان کے عقائد اور ان کے اعمال دونوں کے متعلق سوال کرے گا، اور یہ جو سوال کرنا ہے ان کو شرمندہ کرنا مقصود ہے، ان کو لاجواب کرنا مقصود ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ان کا مشغلہ صرف کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ جاننے کی کوشش کی، بس انہوں نے صرف یہی کیا کہ اللہ رب العالمین کی آیات کو بار بار اس کا انکار کرتے چلے جائیں، اس کو جھٹلاتے چلے جائیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے، اگر ہم سمجھتے ہوتے تو آج یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہم نہ آتے۔ یہاں پر ہم آئے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی آیات کو سنا نہیں، اللہ کی آیات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، گویا کہ وہ اپنے گناہوں کا کیا کر رہے ہیں؟ فاعترفوا بذنبہم، اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ تو آج بھی ہمارے زمانے کے جو بدعتی لوگ ہیں، فرقہ پرست لوگ ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کے اندر پورا غور نہیں کرتے، بس اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اگر مسلک کے خلاف ہو اس کو رد کر دیتے ہیں، یا ایسی تعویل کرتے ہیں جو رد کرنے سے بھی بدتر ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی، ولم تحیطوا بہا علما اور تم نے ان کے متعلق پورا احاطہ نہیں کیا تھا علم کا،
کہ اس کو پڑھا ہو، تم نے سمجھنے کی کوشش کی ہو، علماء کے پاس گئے ہو، تم نے اس کی تفسیر، اس کی وضاحت ان سے پوچھی ہو، اپنا علم حاصل کرنے کی اس کی کوشش کی ہو، فلم تحیطوا بها علما، تم نے اس میں کسی قسم کے علم حاصل کیا ہی نہیں، یا پھر کیا وجہ تھی کہ جو تم کیا کرتے تھے بتاؤ نا، یا تو یہ وجہ ہے کہ تمہارے پاس احاطہ نہیں تھا اس لیے تم نے تکذیب کی، یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کیا ہے عذاب ثابت ہو جائے گا۔ ثابت کیسے ہوگا؟ جو میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں کیا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر بیٹھیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب ثابت ہو جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما ظلموا، کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے ظلم نہیں کیا، فہم لا ينطقون، اور وہ بات نہیں کریں گے۔ یہ موقع کس موقع کی بات ہے؟ جب اللہ رب العالمین ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تو اب کوئی وہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی حجت ان پر قائم ہو چکی ہوگی، وہ بول ہی نہیں سکیں گے، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو یہاں پر گویا کہ دعوت فکر بھی ہمارے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں اور قیامت کے دن پھر اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہوئے اسی دنیا سے ہم چلے جائیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین پھر ہم سے یہ سوال کرے اور پھر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کفار کو یہاں پر تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اس دن کو یاد رکھو اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔